السلام علیکم ناظرین۔ میں جب بھی بیمار ہوتا ہوں وہی شفا دینے والی ذات ہے۔ یہ قرآنی ایک آیت ہے، اس کا مفہوم بیان کیا ہے۔ دراصل آج کا ایک پروگرام اس لیے اہم ہے کہ مجھے کرونا ہو گیا ہے، کیسے اور کیوں، تو کس تجربے سے گزرنا پڑا، تھوڑا سا میں نے کہا چلیں ناظرین کو یہ بھی بتا دیں کہ جس پہ بیت رہی ہوتی ہے وہی جانتا ہے، ہو سکتا ہے کسی کا فائدہ ہو جائے۔ آغاز میں اس طرح چلیں کر لیتا ہوں کہ جب اتوار والے دن سفر سے واپس آیا تو ٹھیک ٹھاک تھا، رات 10-11 بجے پہنچے، کھانا وغیرہ کھایا، ٹھیک بالکل صحیح رہا۔ تھکاوٹ تو ہوتی ہے، تو جب آپ سفر میں ہوتے ہیں اور جب پیر والے دن، سوموار والے دن یعنی کل جب میں اٹھا ہوں تو اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ میرے جسم میں درد ہے۔ تو میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ 11-12 بجے دوبارہ جب میں اٹھا ہوں نماز کے بعد، تو کیا وجہ ہے؟ تھکاوٹ کیوں ہے؟ گلا تو میرا خراب رہتا ہی ہے، تو کھانسی بھی ہونی شروع ہو گئی، دردیں بھی شروع ہو گئیں۔ تو میں نے پھر چلے کہا کہ تیاری کر کے ہو سکتا ہے کوئی پروگرام کریں گے، پروگرام تو نہیں ہو سکا۔ درد کی دوائی وغیرہ کھائی، کچھ فرق پڑا، کوئی غنودگی آئی، کوئی نیند آئی۔ میں نے کہا چلیں تھکاوٹ ہے تو بخار سا محسوس ہو رہا ہے، لیکن جو محسوس ہو رہا تھا کچھ زیادہ ہی ہو رہا تھا۔ نارمل تو بخار ہوتا ہے، سب کو ہو جاتا ہے۔ تو میں نے پھر شام کے ٹائم پھر میں سفر پہ گیا اور دوائی وغیرہ کھا کے تاکہ چلیں دل لگے میں باہر جاؤں اور ان کے دیکھتے ہیں، پیارے پیارے لوگوں کو ملتے ہیں۔ تو وہاں پھر مجھے محسوس ہوا کہ میں چیک کروا لوں، اور میں نے وہاں کرونا ٹیسٹ کروایا۔ تقریباً میں نے 8-10 دفعہ کروایا ہوگا، تو ہر دفعہ مائنس ہی رہا ہے، تو لیکن اس دفعہ جلدی رزلٹ دے دیا انہوں نے، دوست نے، تو پوزیٹیو آیا۔ مجھے وہ بھی حیران ہوئے، میں بھی حیران ہوا۔ تو مجھے انہوں نے 2 لائنیں بتائیں، میں غور سے بار بار دیکھوں کہ کہیں لگتا ہے کہ غلطی ہوئی ہے، تو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ تو پہلے ایک لائن تھی، پھر دوسری بھی گاڑی ہو گئی۔ چلیں سفر میں تھے، پھر واپسی ہوئی سفر سے، تو مجھے ان دوستوں نے کہہ دیا تھا کہ اگر آپ کو محسوس ہو، سانس لینے میں دقت ہو، تو پھر آپ ایمرجنسی بلا لیں ڈاکٹر کو نا، تاکہ کوئی بات معاملہ بڑھے نہ، سانس لینے میں دشواری ہو۔ کھانسی کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری تھی۔ 12 بج گئے، 1 بج گیا، مجھے کھانسی پہ اٹھے تھے، محسوس ہو کہ جس طرح میرا سانس رک رہا ہے، تو کھانستا تھا، تو جس طرح بہت زیادہ کھانسی آ رہی ہے۔ اور میں نے ایمرجنسی ٹیلی فون کیا، تو ایمرجنسی والوں نے کہا کہ ہم اس طرح کی چیزیں نہیں چیک کرتے، ہم تو ان کو چیک کرتے ہیں جن کو دل کا کوئی مریض ہو یا خدا نخواستہ فالج ہو جائے، پھر وہ جرمنی کی ایک سروس ہے، وہ فوری طور پہ آتی ہے، 112 نمبر دبانا پڑتا ہے، تو وہ فوری طور پہ آ جاتے ہیں۔ مجھے اس نے تسلی دی، اس نے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ جو ایمرجنسی ایک اور ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ نارمل ڈاکٹر ہوتا ہے، تو اس کو ٹیلی فون کریں، وہ گھر آ کے آپ کو چیک کر لے گا۔ تو انہیں تو نارمل وہاں بھی جایا جا سکتا ہے، 2-3 کلومیٹر ہے، زیادہ دور بھی نہیں۔ کئی دفعہ گیا ہوں رات کو۔ یہ یورپین قوموں کی ہے کہ رات اور دن اپنے عوام کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں نے جب اس سے ملایا ٹیلی فون، تو وہ عورت نے میری ساری رپورٹ لی، پھر اس نے کہا کہ ڈاکٹر ابھی آپ کو ٹیلی فون کرے گا۔ تو میں نے کہا کتنے دیر میں؟ کہتی 1 یا 2 گھنٹے میں۔ میں بڑا پریشان کہ 1 یا 2 گھنٹے میں وہ ڈاکٹر میرے سے رابطہ کرے گا، کیونکہ 1 یا 2 ڈاکٹر ہوتے ہیں تو پورے علاقے کو کور کرنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے پھر مجھے، لیکن قسمت اچھی تھی کہ جلدی اس کا ٹیلی فون آ گیا ڈاکٹر کا۔ اس نے ساری سچویشن پوچھی، میں نے اس کو بتایا کہ مجھے اس طرح ہو رہا ہے، تو اس نے کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ اس میں کرونا میں آج کل کیا کہتے ہیں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ آپ مجھے ہاسپٹل چھوڑیں۔ وہ کہتے نہیں، ہم یہ نہیں کرتے، آپ ٹیکسی میں چلے جائیں، کار میں چلے جائیں، پیدل چل جائیں، دور نہیں تھا ہاسپٹل، تو میں تاکہ مجھے دل نہ کہ تسلی ہو جائے کہ میں نے ہاسپٹل گیا ہوں، تو مجھے وہ کور کر لیں۔
میرا کورونا ایک دفعہ ٹیسٹ اور کر لیں، اور جو مجھے یہ درد ہو رہا ہے یا میرا سانس رک رہا ہے وہ اس کے اوپر وہ کچھ بتائیں گے۔ تو میں جب گیا ہاسپٹل تو نرس باہر آ گئی دروازے پہ، اس نے مجھے ماسک دیا، حالانکہ ماسک میرے منہ پہ تھا، لیکن اس نے کہا کہ یہ اچھی کوالٹی کا ماسک ہے۔ اس نے میری سچویشن پوچھی تو کہتی اندر آ جاؤ۔ اندر چلا گیا، انہوں نے بیڈ پہ مجھے لٹا دیا۔ وہ آپ کو میں جھلکیاں بھی دکھاؤں گا ساتھ ساتھ کہ میرے ساتھ ہاسپٹل میں کیا کیا پھر انہوں نے اچھے طریقے سے میرے ڈیل کیا۔ تو جب ڈاکٹر آیا تو ڈاکٹر نے مجھے حیران کر دیا، کہتا کہ یہ کیا ہے، تم تو ہٹے کٹے ہو، جوان ہو، یہ تو کوئی بیماری رہی نہیں، یہ تو نارمل نزلہ زکام ہے، اب کرونا بھول جاؤ، کرونا شرونا کچھ نہیں۔ لیکن وہ کرونا کی دہشت جو ہے نا کہ ہائے کرونا میں پھیپھڑوں پہ اثر ہوتا ہے، انسان کمزور ہو جاتا ہے، الٹیاں آتی ہیں، چکر آتے ہیں، تو وہ اس کا ڈر تھا۔ لیکن اس نے مجھے نفسیاتی طور پہ تیار کیا کہ یہ کوئی بیماری شماری نہیں ہے، ہاں اگر تمہیں کوئی پھیپھڑوں کا مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ۔ میں نے کہا نہیں، پھیپھڑے میرے ٹھیک ہیں۔ تو اس نے مجھے میری سچویشن پوچھی کہ کیا کون کون سی دوائی لیتا ہوں ویسے، تو میں نے اس سے کہا کہ میں اس طرح کی دوائیاں لیتا ہوں۔ بہرحال وہ ڈاکٹر نے تو ایسے مجھے کہا کہ کہتا یار کیا مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جاؤ کھاؤ پیو، جس طرح کی تھپکی سے دیتے نا بھاگ جاؤ۔ میں نے اس کی بڑی منت کی کہ کرونا ٹیسٹ کر لو۔ کہتا کیوں کریں، جب ایک دفعہ تم نے کر لیا ہے تو کیوں کرونا ٹیسٹ کریں؟ تو کہتا ہے کہ نہیں، میں نے کوئی کرونا ٹیسٹ نہیں کرنا۔ تو میں نے کہا چلیں پھر ٹھیک ہے۔ کہتا میں نے تمہیں دیکھ لیا ہے، پیٹ پوٹ پہ اس نے ہاتھ لگایا تو پوچھا کہ درد تو نہیں ہو رہی؟ میں نے کہا نہیں۔ کہتا بالکل زبردست ہو، بھاگ جاؤ۔ تو میں نے کہا اچھا چلو جی۔ تو تھوڑی دیر وہاں لٹایا انہوں نے مجھے، اور پتہ نہیں ان کے دل میں کیا آیا کہ میرا انہوں نے نا بخار چیک کیا کان سے، نا کان میں لگا کے پسٹل، تو اس میں مجھے بخار ہوا۔ کہتے بخار ہے لیکن پیراسیٹامول کھاؤ گے ٹھیک ہو جاؤ گے۔ تو وہ لکھ کے لے گئی، صرف ایک ہی یہ چیک کیا، باقی ڈاکٹر نے تو ہاتھ تو لگانا ہوتا ہے نا پیٹ کو، چھاتی کو۔ اس نے دیکھا کہیں سانس کا مسئلہ تو نہیں ہو رہا، نئی ٹیکنالوجی ہے۔ تو پھر انہوں نے نا مجھے وہاں لٹایا تھوڑی دیر، تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہارے کان میں ایک دوائی ڈالنی ہے، تو اس سے پھر ہم کان سے نا خون لیں گے۔ یہاں ابھی آپ کو ساتھ میں کلپ بھی دکھا رہا ہوں کہ انہوں نے دوائی ڈالی 10-15 منٹ، وہ کہتی پھر اس سے نا خون ابھر جائے گا، تو خون کان سے لینا آسان ہو جائے گا، درد نہیں ہوگی۔ تو میں لیٹ گیا، کہتی کہ لیٹ جاؤ، کان کا احتیاط کرنی، دوسری طرف لیٹ جانا۔ میں لیٹ گیا تسلی سے، دعائیں کرتا رہا۔ تو تھوڑی دیر بعد وہ ڈاکٹر آئی تو اس نے دیکھا کہ اب خون لیا جا سکتا ہے کان سے۔ کان میں سے اس نے ہر چیز کی خون جب لینا تھا، بخار یا جو کوئی بیکٹیریا کوئی اور چیز، اور رپورٹ میں پھر آیا ہے نا سارا کہ کوئی ایسی چیز تو نہیں۔ تو اس نے مجھے سوئیاں چبوئی نا، جس طرح شوگر چیک کرتے نا، محسوس تو ہوتی ہے، درد تو ہوتی ہے ہلکی سی، ویسے میں انجیکشن سے بڑا ڈرتا ہوں۔ تو وہ اس نے نا نکلا نہیں، میرے سے خون نہیں نکلا۔ انہوں نے چیک کیا جس طرح شوگر والوں کے بار بار جنہوں نے خون نکالتے ہیں تو نہیں خون نکلتا، انہوں نے مجھے کیا کہ خون نہیں نکل رہا تھا۔ پھر اس نے ایک اور اس کو بلا لیا، کرنکن شویسٹر کو، اس کو نرس کو اور بلا لیا، تو پھر دونوں لگ گئیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے نا یہاں خون نکالنا ہے۔ پر 5-10 منٹ بعد انہوں نے وہاں سے خون لے لیا۔ پہلی دفعہ تھا میرے کہ جس طرح ایک وہ ہوتا ہے نا بکرے کے کان بیندتے ہیں یا کسی کے، تو وہ ہو رہا تھا کہ کیا میرے کان بیند رہے ہیں، تو سوئی پہ سوئی مار رہے ہیں۔ انہوں نے خون لیا تو پھر رپورٹ ساتھ بنانی شروع کر دی۔ اس سے مجھے یہ نفسیاتی طور پہ یہ ہوئی کہ انہوں نے مجھے اچھی ٹریٹمنٹ دی، اچھی طرح دیکھا ہے۔ تو جب وہ رپورٹ دے دی تو اس نے نا پھر مجھے ایک پیراسیٹامول دی کہ پیراسیٹامول کھائیں، بخار اتر جائے، رج کے پانی پئیں۔ تو پانی آج کل پھر میں پی رہا تھا۔ تو اب آپ چلے جائیں، 2-3 گھنٹے مجھے وہاں لگائے۔ دل کو تسلی ہوتی ہے کیونکہ جب ہاسپٹل میں جب جاتے ہیں تو ان کا کنٹرول ہو جاتا ہے۔ تو اس نے مجھے پھر تسلی دے کے پیراسیٹامول دے کے پانی پلا کے کہتے کہ جاؤ اور عیاشیاں کرو، ہاں باہر نہیں جانا اتنا، لیکن یہ ایسا نزلہ زکام یا بخار یا کرونا ہے، آپ باہر جا سکتے ہیں لیکن ماسک پہن کے۔
لیکن اس نے کہا کیوں جانا باہر؟ تو پھر میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے. تو یہیں پھر میں 2 باتیں کہہ دیتا ہوں. دکھ ہوتا ہے کہ جو بندہ باہر پھرنے ٹورنے والا ہو، مسجد جانے والا ہو اور پیاروں کے ساتھ پیاری ہستیوں کے پیچھے نماز پڑھنے والا ہو، جب یہ میرے ذہن میں ساری چیز آئی تو پھر مجھے غم لگا کہ میں ایسی جگہ نہیں جا سکوں گا جہاں نمازیں پڑھی جاتی ہیں کیونکہ مسجد میں. تو مجھے چلیں پھر ایک تو یہ تھا. ایک دوسرا جمعہ آ رہا تھا 3-4 دن بعد. مجھے سوچا کہ جمعہ میرا چھوٹ جائے گا. یہ تو ایک ذہن میں جو ہو رہی ہے بات وہ میں بتا رہا ہوں. یہ تو پھر اس کے بعد یہ دکھ ہوتا ہے کہ اپنے جو پیارے ہیں دوسرے گھر کے افراد ان سے پھر بندہ ابسٹینڈ رکھتا ہے، یعنی تھوڑا سا فاصلہ رکھتا ہے. بیوی سے، بچوں سے، روشن جو میرا نواسا ہے اس سے میں دور ہو جاؤں گا، اپنی بیٹی سے، اپنے دوستوں سے دور ہو جاؤں گا 2-3 دن کے لیے. میں نے کہا چلیں. پھر میں جب صبح جاگا ہوں، چکر تو آ رہے تھے، میں نے 1-2 دفعہ پیراسیٹامول لی اور ذرا تھوڑی سی حرکت ہوئی مجھے کہ ہاں ٹھیک ہے، پانی رج رج کے پی رہا ہوں، بھوک نہیں لگ رہی. تو حالانکہ بیگم نے آلو گوشت بنایا ہے شوربے والا جو مجھے پسند ہے. تو مجھے پوچھا کہ بتاؤ کھانا تو کیونکہ دور دور ہیں، فاصلے پہ ہیں. یہ شکر ہے کہ گھر کے کمرے زیادہ ہیں تو ہم اپنے علیحدہ کمروں میں ایسولیٹ ہو گئے ہیں تو کھا پی رہے ہیں. تو یہ تھوڑی سی میں نے بتانی تھی. گھبرانا نہیں ہے، ہو جاتا ہے. تو اب دیکھیں کہ کچھ طبیعت ٹھیک ہوئی تو میں نے کہا کہ چلیں آپ سے پرام کروں. آپ کو ان کی جو یہ مہربان حکومتیں ہیں یہ یورپی، یہ کس طرح اپنے عوام کا خیال رکھتی ہیں. کاش کہ پاکستان، انڈیا یا دوسرے ممالک جو ہیں وہ بھی اپنی عوام کو اس طرح کی ریلیف دیں، وہاں بھی بیماریاں ختم ہو جائیں، وہاں بھی پوچھ گچھ ہو. یا سسٹم ایک چل رہا ہے تو پاکستان یا انڈیا میں پتہ نہیں کیوں سسٹم سیٹ نہیں ہو سکا. بیچ میں بنگلہ دیش، افغانستان ہے، سری لنکا ہے یا جو بھی غریب ممالک ہیں، کیوں ہم سسٹم اپنا درست نہیں کر سکے. اللہ کرے کہ وہاں بھی کچھ ایسا ہو جائے. تو میں نے پھر وہی بات آخر میں ختم کروں گا کہ گھبرانا نہیں، دعا کی ضرورت ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جلد پھر گھلے ملے دوستوں میں جائیں، باہر جائیں، سیریں کریں، اپنوں کے ساتھ بیٹھیں. یہ 2-4 دن انہوں نے کہا کہ 5 دن بعد یہ کہتی کہ خود بخود ہو جائے گا. اب میں نے پیراسیٹامول کھائی ہے تو کچھ محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے فرق پڑا ہے. معذرت، میں نے لمبا پرام کر دیا صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہو جاتا ہے ایسے معاملے میں. اگر آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہو تو جس طرح میں گھبرا جاتا ہوں، میں بہت جلدی گھبرانے والا ہوں، تو پلیز گھبرائیے گا نہیں. ڈاکٹر نے تسلی دی مجھے، پانی پی رہا ہوں، کھانے کو بھوک نہیں لگ رہی، چکر آ رہے ہیں، بار بار غنودگی آ رہی ہے، ٹی وی لگا ہوا ہے. تو اس وقت میں پرام ایک کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہے کرونا مریض کا کیا حالت ہوتی ہے. وہ کرونا نہیں رہا جہاں لاشیں گرتی تھیں، لوگ ہزاروں کے حساب سے مر رہے تھے. یہ ایک نارمل نزلہ، زکام، کھانسی، بخار ہے، آئے گا انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سب کو شفا یابی دے. دعا میں یاد رکھیے گا. ایک اسپیشل پروگرام میں نے کہا کہ آپ سے کر لوں. 2-4 دنوں بعد انشاءاللہ پھر روٹین کے مطابق اپنے پروگرام کریں گے. نصیر کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.